शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 17 मुहर्रम उल हराम है, 16 अगस्त है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़िस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम इसमें पूरी करबला की शहादतों के बाद, आशूरा के बाद जो कारवान मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उसरा आले मोहम्मद का कारवान जो ले जाया जा रहा है कूफे और कूफे से शाम की तरफ जो मनाजिल हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम का जो कायदाना किरदार है, किस तरह से आपने शामी और उमवी घटाटोप अंधेरे में से दीन इस्लाम मुबीन को महफूज किया, किस तरह से कुर्बानियां पेश की जाती रहीं और इस्लाम को जो है उसका दिफा करते रहे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू को आगे बढ़ाने के लिए नजफ अशरफ इराक से जनाब मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब। आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज करते हैं और आपको सईद शहदा का और आपके आबाद अंसार का पुरसा भी पेश करते वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु वजूदना व वजूदकुम। आप और तमाम अरकान अहले बैत टीवी की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत। अल्लाह की बारगाह दुआ करीम हम सब की इस काबिश को, इस खिदमत को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को नश्र करने में जो लोग भी शरीक हैं, उन सब की खिदमत को खुदावंद करीम कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वो बीबी जिसके खुतबे ने यजीद के मिशन को, बल्कि मैं कहूँ कि पूरी बनी उमैया के मिशन को नाकाम कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। उसकी उम्मीदों पे जो कुछ उन्होंने प्लानिंग की थी बरसा बरस से, जो वो जाल बुनते चले आ रहे थे दीन मुबीन के खिलाफ, उस जाल को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो क़िबला इस हवाले से बीबी का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ पेश फरमाएं। ये सब किस तरह से ये सब किस तरह से मुमकिन हुआ, क्योंकि अऊज़ु बिल्लाहि बनु मिनश मैया की शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा लिमन क़तलल हुसैन व औलादिही अस्हाब ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में अल्लाह हम सबको बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत अता फ़रमाए, और जो मिशन, जो तहरीक शेख ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जिस तहरीक की बुनियाद रखी, जिस मिशन को आपने आगे बढ़ाया, मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम के खातिर आपने जो खिदमात पेश की, अता फरमाए और तौफीक दे कि हम सब सीरत हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उस रास्ते के मुसाफिर बने कि जिसकी मंजिल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत है। मुख्तसर सा तारुफ अज़ीमुत के हवाले से कि जो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मौलाए वसल्लम। कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़े ताहिरा सैयदतुल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश की परवरदा हैं। वो खातून, वो शहदा से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा निगाह और अपनी बहन की हिम्मत में उस अज़ीमुल मर्तबत बीबी को हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। आपके बहुत से अलक़ाब हैं, आपकी बहुत सी फ़ज़ीलतें हैं, बहुत से ऐसे अलक़ाब के जो खुद ख़ानदानी इस्मत व तहारत से आपको मैसर हुए। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वो अलक़ाब के जिस लक़ब पर अगर हम गुफ्तगू करें कि आखिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे में ऐसी बरगज़ीदा हस्तियाँ, उन हस्तियों के दरमियान या मक़ाम सलामुल्लाह अलैहा के जो अलक़ाबात हैं, जो लक़ब है, अगर उसके फ़ज़ाइल को अगर हम गौर व फ़िक्र से देखें तो हमें समझ में आएगा कि अली की बेटी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन और हज़रत शब्बीर के मिशन को आगे ले जाने वाली शहज़ादी उलिया मक़ाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो अज़्मत है, उससे रहती दुनिया तक कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको शरीकतुल हुसैन भी कहा जाता है, आपको सानिए ज़हरा भी कहा जाता है, आपको सिद्दीक़ा सुग़रा भी कहा जाता है, आपका एक लक़ब मुहद्दसा भी है, एक लक़ब ज़ाहिदा भी है,
ایک لقب آپ کا فاضلہ بھی ہے، آپ کو عالمہ सुभान غیر अल्लाह, معلمہ بھی کہا جاتا ہے، عارفہ بھی کہا جاتا ہے، वाह! کاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک لقب کی جس کی فضیلت دیکھیں آپ کو آل علی کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عفت عطا فرمائے، اور فضیلت باب میں کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، وہ قصیدہ بے مثال و بے نظیر ہے۔ ایسا قصیدہ کہ جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پھوپھی، सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ غير فہمۃ मुअल्लिम, सुभान غیر अल्लाह, सुभान مفہمہ، آپ عالم अल्लाह, غیر معلمہ ہیں۔ یہ فضیلت मुअल्लिमा है। حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ सुभान अल्लाह, एक मुख्तसर सा और जामे तारुफ क़िबला ने शहजादी का पेश किया। बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वाक़या करबला की हौलनाकी देखते हुए और एक ऐसे एम्पायर से जाके जो है वो एक टकराया गया जिसकी हुकूमत जो है वो सिर्फ एक मुल्क में नहीं बल्कि मुल्कों में फैली हुई थी, और एक ताकत के दौलत के नशे में मस्त जो है वो चाहता था कि दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर से जो है वो ख़त्म कर दे। एक ऐसे वक्त में सैयद शुहदा ने क़याम किया कि मुख्तसर सी गिरोह के साथ, और जो है वो ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हुआ है, उसके बाद जो जुल्म होना शुरू हुए हैं, इसके ऊपर इसको अगर गौर से इसको देखा जाए और समझा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं कि वाक़ई करबला में शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का जो किरदार है क़िबला उसको पेश फरमाएं कि क्यों कर किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि एक इंसान जो कि एक सितम रसीदा हो, जिसके सामने उसका पूरा कुनबा कत्ल कर दिया गया हो, काट दिया गया हो, सर नौके निज़ा के ऊपर चलाए जा रहे हों, मगर उसके बावजूद आपके खुतबों से आज तक यजीदियत का बदन जो है वो थर्रा रहा है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या कुछ लिखा तारीख? الحمدللہ خداوند کریم کا یہ بہت بہت شکریہ ہے ہم پر اور ہماری پوری قوم پر کہ خداوند کریم نے ہم سب کو ولایت محمد والے محمد علیہ السلام کے عظیم تحفوں سے اور اس عظیم سے نوازا ہے کہ جس دولت کے سامنے ساری دولتیں ہیچ ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خطبہ دینا اور مصائب کے صحرا سے ولایت علی کے سورج کو طلوع کرنا، یہ شہزادی کی میراث ہے۔ آپ اس علی کی بیٹی ہیں کہ جس علی نے کوفے میں جو آپ کی حکومت تھی، اس حکومت کے دوران بھی حکومت کا جو ایک بہترین فارمولا تھا اس کو علی بن ابی طالب نے پیش کیا، جبکہ اس وقت مصیبتیں چاروں طرف سے مولا کائنات کے طواف کر رہی تھیں، اور مولا کائنات کا جو زندگی ہے کوفے کے درمیان کا، وہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یقیناً مصیبتیں مولا کائنات صرف وہی نہیں ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی گئی، بلکہ علی بن ابی طالب کی زندگی کا ہر لمحہ مصائب سے گھرا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود हाँ, مولا کائنات نے جس طرح دین اسلام کی خدمت کی، وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ آپ ذرا تاریخ میں اور آگے بڑھیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی सल्लल्लाहु تاریخ अलैहि پہ वसल्लम. اگر ہم غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کن مصیبتوں سے گھری ہوئی تھی۔ مصیبتیں اس منزل پر پہنچ گئیں کہ آخر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مصیبتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک مرثیہ پڑھا کہ جس کو ہم اور آپ ہمیشہ یہ اس انداز میں یاد हाँ, کرتے ہیں کہ شہزادی نے کہا صبح علیہ مصائب النہار، کہ ہم پر بابا اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی تو یہ مثل رات میں کے تبدیل ہو جاتے۔ تو तब्दील हो آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی مصیبت، لیکن شہزادی کی مصیبتیں ایک طرف، لیکن جس طرح توحید کے حوالے سے فاطمہ زہرا نے گفتگو کی، رسالت کی جس طرح آپ نے حفاظت کی، اور ولایت علی ابن ابی طالب کا جس طرح دفاع کیا، وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی آپ کو آسائش کے ساتھ نظر نہیں آئے گی، ہر طرف دشمنوں کا ایک حلقہ رہتا تھا کہ جس کے درمیان بہت سے ایسے جاسوس بھی اس دور کے حکومت کے لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے کہ آپ پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی کہ کوئی اپنا نہ مل سکے، آپ کوئی اپنا پیغام نہ پہنچا سکے، لیکن اس کے باوجود تاریخ اہل بیت عصمت و طہارت بے مثل و بے نظیر ہے۔ جب یہ تاریخ آگے بڑھتی گئی اور کربلا کہ جو ظلم کی جہاں انتہا ہو گئی، اللہ اکبر،
جہاں ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، وہیں امام حسین نے اور اصحاب امام حسین نے اور وہ مستورات کے جو اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا وارد ہوئی تھی، انہوں نے اپنے صبر کی ذوالفقار سے ظالموں کے تمام تر مشن کو سبحان اللہ، ختم کر دیا۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم ظلم کر کے ہم بازی مار لیں گے، ہم ظلم کر کے فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن یہ تو خدا کا قافلہ تھا، یہ تو وہ قافلہ تھا کہ جس میں رسالت کی گفتگو ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب یہ قافلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس کی ذمہ داری سنبھالی، اور یہ ذمہ داری ایسی تھی، آپ دیکھیں جب امام کی آپ نے ابھی ایک جملہ کا نوک نیزہ پہ کٹا ہوا سر آ جانا، اللہ اکبر، کسی بہن کو خدا یہ منظر نہ دکھائے، لیکن اس وقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کا بے مثال نمونہ پیش کیا، یہ رہتی دنیا تک بے مثال ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام غریبہ میں کہ جب خیمے جلا جا رہے تھے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے، جب یزید کے لشکر کے کارندے خاندان عصمت و طہارت کے تبرکات کو لوٹ رہے تھے، حد تو تب ہو گئی کہ جب حضرت سید سجاد کے بستر کو جلا دیا گیا، اس وقت آپ نے حضرت سید سجاد علیہ السلام کا دفاع کیا، اور آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر جلتے ہوئے خیام سے آپ لے کر آئے۔ والد محترم جناب اسدی صاحب نے اس کی عکاسی ان 4 مصروں میں کی ہے کہ یہ جلتے ہوئے شعلوں سبحان سے کیا لائی ہیں زینب، شبیر قلعہ لائی ہیں زینب، یہ اللہ، عابد بیمار نہیں اللہ، پشت پہ لوگوں، اسلام کو خیمے سے اٹھا لائی ہیں زینب۔ تو آپ ہائے ہائے! مصیبتوں کو اللہ دیکھیے، اکبر! سبحان مصیبتیں اللہ! اپنے اندھیرے کو پھیلا رہی ہیں، لیکن حضرت زینب کے صبر کا سورج وہ روشنی عطا کر رہا ہے کہ آج بھی اگر ہم اور آپ خاندان عصمت و طہارت کے اس واقعے سے کہ جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اور حضرت زینب کبریٰ سلام صلوات اگر ہم ان کی زندگی کی کچھ روشنی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقیناً یہ بہترین خراج ہوگا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ آپ نے اس وقت وہ کردار نبھایا کہ جس کردار کے لیے خاندان عصمت و طہارت نے آپ کی تعریف اور توصیف کی ہے، اور سید سجاد علیہ السلام جو بار بار آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، پھوپھی اماں اب میں کیا کروں، پھوپھی اماں یہاں پہ یہ مصیبت آئی ہے، آپ بتائیں آپ کیا حکم دیتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام وقت کا حضرت زینب سے سوال کرنا، یہ فضیلت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ روشن باب ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد ہم سب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور یہی جب حضرت زینب کا کردار آگے بڑھا تو وہ خطبے کی ذوالفقار کی شکل میں ڈھل گیا، اور علی کے لہجے میں جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ نے خطبہ سبحان اللہ! دیا تو آپ دیکھیں کہ اس خطبے کا اثر یہ تھا کہ کوفہ سے لے تک ابن زیاد کا دربار ہو یا شام کا بازار ہو یا یزید کا دربار ہو، جہاں علی کی بیٹی بول رہی تھی وہاں اچھا سبھی خاموش تھے، اس لیے کہ اچھا یہ یہ خدا کی آواز خود تھی، یہ ہوں، نبوت و رسالت و امامت کی آواز تھی۔ اچھا وہ خطبات جو ہوتے تھے اس کا دیکھیں اب اس وقت تو آپ خود مقرر ہیں خطاب کرتے ہیں تو ایک لاؤڈ اسپیکر کی سہولت ہوتی ہے مجمع تک بات کو کنوے کرنے کے لیے ایک ماحول کو جو ہے وہ سازگار بنایا جاتا ہے مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے نا ایک انسان گفتگو کرے گا اس کی بات پہنچے اب ایک جگہ پر جہاں پر اعلان منادی اعلان کر رہا ہے کہ جی آگے آگے موقع پہ سب سر جا رہے ہیں اور چھپایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے کن کو مار کے لائے کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ تو تھا نہیں اس وقت میڈیا تھا نہیں اس وقت لوگوں کو گھر بیٹھ کے ہوں علم نہیں ہوتا تھا قاصد بھی مہینوں میں پہنچتا تھا کسی کا خط لے کر تو وہاں پر جو ایک سرکاری اعلان ہو رہا جی ہے کہ کسی نے خروج کیا ہے اور باغی ہیں اور ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور ایک عجیب سا ماحول آج اتنی جہالت ہے تو اس وقت کے معاشرے میں کس قدر جہالت ہوگی اس وقت جو یہ خطبے دیے جاتے تھے تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ایک کچھ مناظر اس کو تھوڑے سے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے قبلہ کی اس کو بیان کریں گے کس طرح سے کیا سطور کیا تھی کیا خطوط تھے کس طرح سے خطبے دیے گئے وہ ماحول کیا تھا کس طرح سے لوگوں تک بات پہنچائی گئی ہے مناظر کیا تھے وہ ایک ماحول کی عکاسی جی کرنے کی کوشش کیجیے ذرا قبلہ جی وراثت حسین علیہ کا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جس طرح اپنے خطبے کے ایک ایک حرف کو اس وقت کے سامع اور ناظر کے حوالے کی علی کی بیٹی بول رہی تھی تو سبھی خاموش ہو کر ہمتن گوش تھے اور سن رہے تھے علی کی بیٹی کو، علی کے لہجے کا وہ انداز تھا، علی کے لہجے کی وہ چاشنی تھی، وہ علی کے لہجے کی کڑک تھی کہ اس وقت لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس وقت علی ابن ابی طالب کہاں سے آ گئے ہیں،
اور آپ نے کہا کہ ہم اور آپ جب اسپیک کرتے ہیں، جب ہم اور آپ تقریر کرتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ہم پہلے سے اہتمام کرتے ہیں، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیسے وسائل پہنچائیں؟ فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اتنی ترقی یافتہ زندگی میں جو آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیسے اتنی مصیبتیں کے بعد اپنے نونہالوں کی میت کو دیکھ رہی ہیں، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نیزہ پر دیکھ رہی ہیں، اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے بعد اپنی بھتیجی کے جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت حضرت سکینہ ہے، انہیں تماچے بھی مارے ہائے! جا رہے ہیں، بیویوں کو مستورات کو لگائے جا رہے ہیں، تمام تر مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور یہ خطبہ کیسے لوگوں تک پہنچا، لوگ کیسے اس وقت اس خطبے کو سن رہے تھے کہ جس کے لیے بنو امیہ نے اور یزید اور آل یزید نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا، یزید کے لشکر نے ایک افواہ پھیلائی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایک باغی ہے جو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اللہ اس وقت کا میڈیا کیسا تھا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جو اصل محور قرآن ہے، ہاں، جو اصل مرکز قرآن ہے، جو اصل مصدر قرآن ہے، جس کے لیے ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع اللہ! الرسالہ و مختلف الملائکہ، اس خاندان حکمت و طہارت کی فرد کو باغی کہہ کر اور یزید کے خلاف لا کر کھڑا کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ خلیفہ وقت، اللہ کی لعنت ہو یزید پر اور اس کے چاہنے والوں پر۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس ماحول میں جب اپنے خطبے کا آغاز کیا، تو آپ دیکھیں کہ خطبے کی جو چاشنی تھی، خطبے کی جو کڑک تھی، خطبے کا جو لہجہ تھا، وہ لوگوں تک کیسے پہنچا۔ اب میں ذرا سا آپ کو عرفات کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں، اور امام حسین علیہ ضرور، الصلوۃ والسلام کا وہ سلام جملہ اللہ وسلم۔ کیسے خطبہ پہنچا، لوگ جو کیسے سننے کے لیے آمادہ ہوئے۔ امام نے ایک جملہ کہا تھا دعائے عرفہ میں، ہم سب اللہ توفیق دے کہ ہم محمد وآل محمد کی حدیثوں کی تلاوت کریں اور ان ایام میں خطبات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، خطبات سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کریں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ کیا تھا کہ یا اللہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا۔ تو اپنے سکا کے خدا کو پا چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت تو پیش کر دی، لیکن اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو نثار کر دیا۔ اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام فتح ہوئے اس لیے کہ امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ نبوتیں تھیں، امام کے ساتھ ولایتیں تھیں۔ اسی قافلے کی قافلہ سالار حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تھی۔ امام سلام اللہ حسین کے ایک ایک خطبے کی تشریح بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں، کیا کہ اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا ہائے! کھویا جس نے تجھے پا لی۔ یا اللہ تجھے پا ہم نے لیا۔ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھنے کے باوجود تجھے پا لیا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے۔ شیء ہم قدیر ہے۔ تیری راہ میں واہ! اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، میری آواز، میرا لہجہ، میرے خطبے، میرے الفاظ، میرے بیان کو تجھے پہنچانا ہے لوگوں تک۔ الحمدللہ شہزادی زینب نے جو خطبہ کوفے کے بازار میں دیا، جو یبرین نے یہ زیاد کے دربار میں دیا، شام کے بازار میں دیا اور یزید کے دربار میں دیا۔ آج دیکھیں اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے شہزادی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور صدیوں کے بعد بھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمات کو ہم یاد کر کے اپنے آپ کو ہم اس قبیلے کا شریک قرار دینا، اس قبیلے شامل کر رہے ہیں کہ جس قبیلے کائنات میں کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے وہ اہتمام کیا کہ یہ جب کوفے کے بازار میں آپ تشریف لاتی ہیں، اور کوفے کے بازار میں جب قیدی بنا کر آپ کو پیش کیا گیا، اور جب علی کی بیٹی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، تو تاریخ اگر ہم اور آپ پڑھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کتب تاریخ سے، جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ کہ جب علی کی بیٹی نے خطبے کا آغاز کیا، تو انسان جو اس وقت اماریوں کے گردنوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، ہائے! وہ تک خاموش ہو گئی تھی۔ ایک سوئی بھی خاموش گر ہو گئی۔ جائے تو
آواز کرے گی۔ یہ مصرع بالکل صادق آ جاتا ہے اس ماحول میں۔ اور اس وقت علی کی بیٹی جب بول رہی تھی تو یہ علی کی بیٹی نے کبھی بھی اپنے کو हाँ, हाँ, بے بسی کے عالم میں پیش نہیں کیا۔ بے کس اہل بیت علیہ السلام ہو سکتے ہیں، بے بس نہیں ہو سکتے۔ وہ خانوادہ، وہ خاندان کہ جس کے اشارے سے سورج طلوع ہو، سورج غروب ہو، वाह! وہ خاندان کے جس کے اشارے سے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ جائے، وہ خاندان کے جس کے در کا دربان حضرت رضوان بن جائے، تو وہاں مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے سارے اختیارات دے دیے تھے، لیکن خدا کی خاطر آپ نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہترین اگر ہم اور آپ رخ دیکھیں تو کسی بھی زندگی کے مرحلے میں خدا سے آپ غافل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، خدا آپ کے ساتھ ہے، ابن अच्छा زیاد यहाँ کا पर دربار ہو، यहाँ पर درباری اس کے ہیں، لیکن علی کی بیٹی نڈر ہو کے، بے خوف و خطر ہو کے علی کے لہجے میں خطبہ پیش کر رہی ہے۔ बिल्कुल सही। किस तरह से फ़तह का ऐलान हुआ इस पे मैं बाद में आता हूँ। थोड़ा-सा आप ये देखें कि अभी सोशल मीडिया के हवाले से उसके मैं माध्यम से बात कर रहा हूँ कि उसमें हमें नज़र आता है कभी कहीं पर कोई इंग्लिश है, कभी कहीं पर कोई एक इंतहा पसंद जो कि एक जर्नलिस्ट आपके यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है उसको कि आरएसएस के हैं और अमूमन जो है वो सख्त गुफ्तगू करने से के मारूफ है उसमें। मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने करबला के ऊपर जो अपने पॉइंट्स दिए वो कमाल के थे। उन्होंने कहा, अपनी कौम से कहा कि हिंदुस्तान ने अपने लोगों से कहा कि तुम क्यों नहीं इससे सीखते, ये अज़ादारी जो है ये अज़ादारी क्यों की जाती है, क्यों सीने पर मातम किया जाता है, क्यों जो है वो मसाइब पड़े जाते हैं, क्यों काले कपड़े पहने जाते हैं, तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में किया जाता है। क्यों? ताकि कोई हत्यारा दोबारा पैदा ना हो जाए जो अपने ही रसूल के खानदान पे हमला कर दे। एक गैर मुस्लिम को समझ में आ गया जो कि एक शिद्दत पसंद भी कहलाती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने उनको सही से ना कभी सुना है, ना मैं उनके बारे में कुछ पर्सनल जानता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो एक मीडिया में एक तासुर दिया जाता है कि वो सख्त गुफ्तगू करने के मारूफ हैं, तो अगर वो समझ सकते हैं और वो इसकी इतनी अच्छी तफसीर कर सकते हैं, तो ये 1400 साल से हर दफा हिलाल मुहर्रम देख कर कि जी गिरिया क्यों करते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, ये सिवाय एक जिद है या एक एक मतलब मैं इसको क्या नाम दूं, इसको जरा सा आप इसके ऊपर बात करें, क्या कहूँ इसको। आगा भाई एक जुमले मैसेज वाजे का है, मैं आपकी खिदमत पैगाम वाजे है। करूँगा। सवाल हाँ, सवाल आपका जी, जी, सवाल आपका बड़ा जामे है और दौर हाज़िर के जहाँ आवाज़ अगर हम अपनी पहुँचाना चाहें दूसरों तक तो बड़ी आसानी के साथ हम अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम, अपने मैसेज को पहुँचा सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत का यहाँ निज़ाम है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग यहाँ ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जब ये अय्याम-ए-अज़ा मैं अभी 3-4 दिन कब्ल एक न्यूज़ सुन रहा था, उसमें न्यूज़ एंकर ये बता हिंदुस्तान का एक सूबा है, झारखंड, वहाँ एक कबीला है कि जहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह आप देखें अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हुसैन अलैहिस्सलाम की सल्तनत और इक़्तिदार बहुत आगे की चीज़ है। मैं आपको इमाम हुसैन अल्लाह अकबर, अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की हुकूमत बयान कर रहा हूँ। या अल्लाह, ये यूट्यूब पे भी वो क्लिप अभी मौजूद है, लोग देख सकते हैं। तो वो एंकर बयान कर रहा था कि हिंदुस्तान का एक सूबा जिसे झारखंड कहा जाता है, वहाँ पे एक इलाका है कि जहाँ पे कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या अली वलीउल्लाह कहने वाला कोई फ़र्द नहीं है। लेकिन जब मुहर्रम का चाँद निकलता है, तो वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, जिस तरह एक शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम का अज़ादारी के लिए एहतिमाम करता है, क सियाह लिबास पहनता है, इमाम की याद में अपने घर को गमज़दा बनाकर अज़ाख़ाने की शक्ल में तब्दील कर देता है, उसी तरह उस बस्ती में, उस इलाके में पूरे मोहल्ले के लोग, उस कबीले के लोग इमाम हुसैन की अज़ादारी करते हैं। और आप देखिए वहाँ की ख़वातीन वो एंकर का बयान ये था कि ख़वातीन जो हिंदुस्तान में औरतों के श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, मतलब सिंदूर लगाना, चूड़ियाँ पहनना, ये एक खुशी के आसार इससे झलकते हैं। तो वो एंकर का बयान था कि वहाँ की ख़वातीन भी गम हुसैन के एहतराम में इन तमाम श्रृंगार की चीज़ों को उतार देती हैं और कोई खुशी के हाय, प्रोग्राम को इन अय्याम में जो इमाम हुसैन की शहादत और उनके गम के अय्याम और दिन है, उसमें कोई खुशी का प्रोग्राम उस बस्ती में, उस इलाके में नहीं होता। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जैसे-जैसे दुनिया मतलब तरक्की पूरी करेगी, पूरी मीडिया का दुनिया ज़माना है, में, तो मगर अगर जी। पूरी पूरी दुनिया में इमाम हुसैन सलाम के चाहने वाले तो मिल जाते हैं मुख्तलिफ कौमों में, तो ये यजीद का चाहने वाला मुसलमानों की सफ़ों में ही क्यों, वजह क्या है? देखिए सूरह मुनाफ़िक़ून अगर आप तो कुरान मजीद का ये सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने
کیا ہے پڑھ لیں کہ آخر اللہ نے اس سورے کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے، کس طرح لوگ بزم رسالت میں بیٹھا کرتے اور رسول اللہ کے سامنے آتے تھے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے، اور جب اپنے لوگوں کے درمیان جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، وہاں گئے تھے، ہم نے انہیں معاذ اللہ ان کے سامنے ہم نے بس یوں ہی اظہار کیا اسلام کا، جبکہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو منافقت جو ہے وہ آج بھی باقی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں لوگ آتے ہیں، ہمارے لباس کو پہن کے آتے ہیں، ہمارے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ممبروں کا آج استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ ایک بات، ایک پیمانہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، بہت بزرگ عالم ایک گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کون اہل بیت والا ہے اور کون اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا پیروکار ہے، تو ایک پیمانہ ہے۔ اگر تم دیکھو کہ وہ ایک گفتگو، اس کی گفتگو میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کی خوشبو ہے، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک کر رہا ہے، متحد کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ لیکن اگر اہل سبحان اللہ، بیت علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ جس گفتگو سے انتشار پھیلنے والا ہے، جس گفتگو سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، تو یہ سمجھ جانا کہ وہ ہے تو تمہارے لباس میں، ہے تو تمہارے ساتھ، لیکن آیا کہیں اور تمہارا سے ہے، نہیں اسی کو اور سے منافق کہا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں محرم میں، آپ دیکھیں مجالس کے ذریعے ہمارے ہی صنف کے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ مجلسیں تو تمام ہو جاتی ہیں، لیکن مجلس کے بعد جو اختلاف پایا جاتا ہے، جو ایسی باتیں کہ صحیح۔ جو دوسری اچھا قوم یعنی والے یعنی اعتراض کرتے یعنی ہیں کہ آپ کے یعنی مولانا نے تو یعنی یہ آپ باتیں دیکھیں کہہ کہ دی، آپ کے عالم دین نے، جن کا آپ کے میں نے ذاکر نے یہ بات کہہ دی ہے، وہ بھی شیعہ ہے۔ جی جن کا میں نے بھی ریفرنس دیا، گو کہ وہ جرنلسٹ ہیں، جی صحافی ہیں اور RSS کے نظریات کے ہیں، سخت ہیں اور مسلمانوں کے سے وہ کافی جو ہے وہ اس حوالے سے مانے جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں جہاں پر حقیقت پسندی کی بات کرنی آئی تو عزاداری کو ان تک یعنی کہ عزاداری کا میسج پہنچا اور وہ نہیں رہ پائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ احتجاج ہے جو پوری دنیا میں 1400 سال سے اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی ہتھیارہ پیدا نہ ہو، کوئی قاتل مزید پیدا نہ ہو، اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹائی جائے۔ اچھا بات یہاں نہیں رکی، میں بہت سارے لوگ ہیں چونکہ آپ کا تعلق ہندوستان سے، اس لیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، میری کافی لوگوں سے بات ہوتی رہی جو کہ حسینی برہمن ہیں، ان کی تاریخ کے حوالے سے اس میں معروف جو مرثیہ خواہ ہیں سنگیتا جنگرین، ان سے کافی میری گفتگو رہی اس حوالے سے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک مومنہ سے بات نہیں کر رہے، وہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی عشق میں سرشار ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک اور کلپ دیکھنے کو ملا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جنرل JD بخشی صاحب وہ بھی حسینی برہمن نکلے اور امام حسین السلام کے عشق میں مبتلا پائے گئے۔ مطلب یہ حیرت ہے کہ پوری دنیا میں مطلب وہ شعر مجھے اس پر سامنے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ اس کی کیا ہے، اس کے اندر کیا تاثیر ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جوش ملیہ وادی الرحمہ کا جو آپ نے شعر پڑھا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ مصرع آپ دیکھیں آج کس طرح صادقانہ آپ نے جس سے شخص کا آپ نے ریفرنس دیا کہ وہ کسی ایک کمیونٹی سے، کسی ایک ادارے سے منسلک ہے، لیکن اس کے باوجود آزادی کی افادیت بیان کر رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ جہاں آنسو بہایا جاتا ہے وہاں کوئی پتھر دل نہیں ہوتا، جہاں لوگ دہشت دوسروں گردی میں کی مت کر رہے ہیں۔ آج آپ اسکیم کا زمانہ ہے، آپ خدا نخواستہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور کوئی ایسا کبھی بٹن پریس ہو جاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ نیل ہو جاتا ہے، پتا چلا آپ نے کمپلین کیا تو یہ ہوا کہ کچھ گروہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ پہ آن لائن کہ جو اسکیم کرتے ہیں، آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی نہیں رہے ہیں، پسے پوچھتے ہیں، پسے پردہ ہیں، لیکن آپ کو وہ لوٹنے والے نظر آئیں گے، آپ کے لیے وہ اس قدر دشمن عناصر کے طور پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ادھر لوٹا جا رہا ہے، سگے بھائی سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے لوگ اس قدر متنفر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن محرم کا چاند نکلتا ہے، اللہ اکبر، پتا نہیں ہے مجھے کہ روڈ پہ چلنے والا وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ اچھا کرسچن ہے، محرم وہ محرم کا کوئی بھی پیغام، راہگیر ہے، محرم لیکن محرم محرم کے جی پیغام اگر مطلب یہ سرحدیں ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا انڈیا اور پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو روایتی طور پر کس قدر ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کے اوپر وہ ہوتا ہے، اور وہی میں نے شخصیت کا جی نام لیا جنرل JD بخشی کا، اکثر وہ ہندوستانی میڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں۔
मगर ये एक अजीब मुहर्रम की एक अजीब तासीर है जो इन सरहदों को, इन दुश्मनियों को, किसी चीज को खातिर में लेकर नहीं आता। ये एक ऐसा अमन का पैगाम है, एक ऐसा शांति का पैगाम है, एक ऐसा आफाकी पैगाम है कि इसका जो झंडा है और इसकी खुशबू ये सरहदों को हटा के पूरी आलम के अंदर एक साथ जो है वो लहरा दिया जाता है। एक अजीब बात है। बिस्मिल्लाह। बेशक, मेरी नज़्मी का भी शेर है कि दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का हाय। मरकज़ है आदमी के लिए। एलिवेट टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से मैं गुज़ारिश करूँगा कि जो लोग इत्तेहाद चाहते हैं, जो लोग इंतशार को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मसालिक के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहते हैं, वो दर हुसैन पे आ जाएँ। इमाम हुसैन के गम में गमज़दा होकर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर यज़ीद पे लानत करें सब मिलकर। तमाम ज़ालिमों पर लानत करे, जो भी ज़ालिम है, जो भी ज़ालिमों से मोहब्बत करता है, जो भी ज़ालिम का पैरोकार है, उस पे लानत करे, मज़लूमों के साथ हो जाए। आज़ादारी हमें यही दर्स देती है कि हमेशा ज़ालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाना। आप देखें ना, आपने एक हिंदू का नाम लिया, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा कि वो यहाँ पे बैठ के एक मुल्क का है, दूसरे मुल्क के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आया, तो वो कह रहा है कि जो भी अज़ादार होता है सब। उसके यहाँ कोई हत्यारा नहीं किया जाता। मैं एक हिंदू शायर का शेर आपकी नज़र करूँगा और आपके हवाले से तमाम अहले बैत के नाज़िम है मुसलमानों के रुख़सार अच्छा। पर। आज लोग तारीफ़ पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यज़ीद के दरबार में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे। सरे हुसैन को काटा जा रहा था अल्लाहु अकबर कह के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों पे ज़ुल्म-ओ-सितम किया जा रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करके। लेकिन उसके बावजूद जब आज तारीख़ पढ़ने वाले लोग अपने आप को तारीख़ से करीब करके देखना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है, हुर्रियत क्या है, यज़ीदियत क्या है। तो एक शायर जो हिंदू मसलब से ताल्लुक़ रखता है, वो कहता है कि गीता के कुरान पढ़ने वाले हुए कातिल हुसैन, कुरान पढ़ने वाले हुए कातिल हुसैन, गीता के पढ़ने वाले अज़ादार हो गए। आप देखें ये कैसा तमाचा उसने लगाया है। आज तारीख़ में कैसे-कैसे लोग हैं कि जो दर हुसैन हिंदू के हिंदू करीब हूं मगर हिंदू हूं मगर आके यज़ीद दुश्मन और शब्बीर यज़ीदियत नहीं हूं। पे खिलाफ़त पे तमाचा लगा। हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर जी, नहीं हूँ। आपकी देवी रूप कुमारी हो गई हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े कलाम के पूरे पूरे मकतब मौजूद हैं जो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं हुए हैं, मगर सईद शुहदा के पैगाम को उन्होंने समझा है, लिया है, जानते हैं कि ये जो ग्रोह है जो मुहर्रम में काले कपड़े पहनता है दहशतगर्द नहीं है, इसके पास से बम बरामद नहीं होते, ये खुद के जैकेटें बांध के नहीं घूमता, ये किसी का गला नहीं काटता। ये तो 1400 साल से प्यासों पे मातम कर रहा है। ये तो उस मासूमा यतीम बच्ची जिसको तमाचे के लगाए गए करबला करबला कूफे से शाम तक उसके मसाइब बयान कर रहा है। ये किसी दूसरे की बच्ची पर हाथ नहीं उठाएगा। तो ये एक अमन का पैगाम है। इसके ऊपर लाख जो है वो उमवी और अब्बासी कमंदे डाली जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो शहजादी ने किस तरह से अपने जी। खुतबों के जरिए से इमाम हुसैन सलाम की फतह का ऐलान किया। बिस्मिल्लाह। जी, यकीनन आप ने जिस गुफ्तगू को अभी शुरू किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी बेहतरीन एक सरमाया है, बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आकर हम दूसरों को अपने मज़हब से करीब कर सकते हैं, दूसरों तक अपने पैगाम को हम अपील कर सकते हैं कि इस्लाम अगर वाक़ई आप देखें आज मैं आपके इस सवाल को इसी जवाब से मरबूत करूँगा कि जिस तरह आज इस्लाम के खिलाफ अल्लाहु अकबर हिंदुस्तान वग़ैरह में आप देख लें कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, इस्लाम को कि जो अमन-ओ-अमान का मज़हब है, अमन-ओ-आशती का मज़हब है, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसलिए कि जब किरदार यज़ीद को और लश्कर यज़ीद के लोगों के चेहरे को नुमाया करके इस्लाम पेश किया जाएगा, तो लोग ये समझेंगे कि गला काटने वाला अल्लाहू अकबर कहता है, माज़अल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह। वो अगर यज़ीद के लश्कर को देख रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कुरान पढ़ने वाला ज़ालिम हो सकता है। जब आप यज़ीद के किरदार को इस्लाम बनाकर पेश करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मुहर्रम का अल्हम्दुलिल्लाह। चाँद फलक पे नमूदार होता है, क्या जैसे ही इमाम बात है। हुसैन अलैहिस्सलाम के गम का सूरज तुलू होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का मौसम आता है, तो ये जो साल भर किराए के यज़ीदियत के जारोकश गुलाम इधर-उधर टहलते और फिरते हैं, ये सब अपने मिशन में नाकाम हो जाते हैं। फ़क़त एक दिलों में आवाज़ चले से, आएगा। फ़क़त एक सदा से, उस सदा का नाम है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सही हुसैन। बात। ये लब्बैक या आवाज़, हुसैन। ये सुभान अल्लाह। नारा फ़क़त नारा नहीं है, ये नारा उस बीबी का नारा है कि जिस बीबी ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाय। बाद अपने काफ़िले की काफ़िला सालारी उस आलम में की थी कि जिस आलम में लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं।
اگر کسی کے گھر میں طبی موت کسی کی ہو جائے، اگر کوئی نیچرل موت سے کسی کا انتقال ہو جائے، تو لوگ 10 20 40 مہینوں تک غمزدہ اور حواس باختہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنے معاشرے میں بالکل دیکھا ایسے ہی، ہے۔ لیکن وہ بیوی کہ جو مصیبتوں پر مصیبت دیکھ رہی ہے، لیکن کیا ام کہنے، المصائب، ادھر مصیبتوں کے کا سہرا ہے، ادھر نماز شب کا مصلی ہے، ادھر بھائی اور پھر کا کہا جا قتال رہا ہوا ہے سگوں کے نیزہ پہ ما رائے تو قرآن اللہ مجید کی جمیلہ، تلاوت، ما ما رأیت رائے تو الا اللہ جمیلہ، جمیلہ، میں نے حد تو کر دی، حد کچھ کر نہیں دی، دیکھا حد سوائے کر دی، خدا کی خوبصورتی۔ اللہ آپ دیکھیں اللہ یہ اکبر۔ جو بی بی اچھا زینب یہاں کبریٰ پر سلام، یہ اقتدار علی ہے، یہ اقتدار علو، اسی کو علوی کہتے ہیں، اسی علاوی کو ہے، تشیع کہتے ہیں، ايوه اسی کو ولایت اہل بیت علیہ السلام ہم کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پر مولا امیر المومنین کی جو وصیت ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہوں میں اس کو، اور اس کے ساتھ ہی جوڑ کر اس کا رزلٹ بھی سمجھ میں آئے گا، جس میں مولا امیر المومنین بظاہر تو وصیت امام حسن مجتبی روحی و ارواح الفدا کی خدمت میں کر رہے ہیں، مگر اس میں کسی گروہ کو، اس میں کسی مکتب کو، کسی مسلک کو، کسی بھی اس میں اس کو کسی کو پرومیننٹ نہیں کر رہا ہے کہ میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اس میں آپ نے کسی ایک کو نہیں کہا، سب کے لیے، مطلب آپ نے کیٹیگرائز نہیں کیا کوئی مسلمان مظلوم ہو تو، یا اس میں کوئی شیعہ مظلوم ہو تو، نہ، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا مذہب کچھ ہو، مذہب ہو کے بھی نہ ہو، انسان ہونا چاہیے جو مظلوم ہو اس کے حامی بن کے رہنا، اور جو ظالم ہو چاہے وہ اپنے بے شک، گھر کا ہی کیوں نہ ہو، ظالم کے خلاف جو ہے وہ مقاومت کرنی ہے۔ مولا امیر المومنین کے اس جملے کو ذرا ملائیں اور شہزادی کے خطبات کو ملائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یزید کا جو ہے وہ تمام جو تدبیریں تھیں اس کی وہ کیوں ناکام ہوئی۔ یقیناً آپ نے بڑا اچھا ایک خود مکمل جواب دیا ہے کہ مولا کائنات نے ایک لفظ کہا ہے، ظالم کے خلاف ہو جاؤ، اور جو کون ظالم للظالم ہوگا خصما، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کلی قاعدہ ہے، جو ظالم ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے اسلام کے دائرے میں قدم رکھا، آپ نے تمام تر باطل خداؤں کا انکار کر دیا، آپ نے تمام تر دشمنان خدا کا انکار کر دیا، اور ظلم وہ ایسی چیز ہے کہ ظلم کو خدا کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ظالم کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا انجام دیکھیں آپ کہ ظالم کا انجام۔ تو ہم عزاداری جو کرتے ہیں، اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے خطبے کو جب ہم اور آپ دیکھیں، تو جناب زینب کا خطبہ بھی علی کے لہجے میں اس انداز میں تھا کہ آپ نے توحید سے آغاز کیا۔ آپ مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی بیٹی، اور میں نے اس سے پہلے جو کہا کہ ایک طرف اپنے نونہالوں کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، اور ایک طرف عبادتوں میں نکھار پہ، عبادتوں میں اضافے اللہ پہ اضافے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ میراث علی ہے کہ جس کو لے کر حضرت علی بن ابی طالب کی شیردل بیٹی کربلا کے بعد کوفہ، کوفہ کے بعد شام، اور یزید کے دربار تک پہنچی، اور کہیں پہ بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ آپ کو ایک تاریخ مجھے دکھا دیجیے ہاں کہ نہ جہاں پہ نہ یہ سوال لکھا کیا ہے ہوا ہو، جھوٹے سے جھوٹا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ علی کی بیٹی ڈر گئی ہو، علی کی بیٹی خوف، آپ دیکھیں آغا لہجہ۔ آغا جرات نہیں کر سکتا کوئی کہ کتنا بڑا حاکم، مطلب ہماری اپنی نفرتیں اس کے لیے ہوں گی، مگر جو زمینی حقائق ہے وہ پورے ایک بر اعظم پر حکومت اس وقت کر رہا تھا، عسکر، لشکر، فوج، قاتل، درندے سب، اور دربار میں آپ سوچیں گے جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں اور وہ سامنے کہے کہ یا ابن جی الطلقاء، ایک آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مطلب بے یہ شک، انسان کی آواز برآمد نہیں ہو سکتی، اور آپ کلمات دیکھیں، ایک آپ تلوار سے زیادہ سنگین۔ بے شک، جزاکم اللہ۔ تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ جو انداز علوی تھا، آپ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، جب رہائی کی خبر آپ تک یزید نے پہنچایا کہ آپ چاہیں تو یہاں رہیں، یا جہاں جانا چاہیں آپ وہاں جا سکتے، یزید نے اپنی شکست فاش دیکھ لی تھی۔ یزید دیکھ رہا تھا کہ اب اگر یہ یہاں رہیں گے تو میری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو یزید حاکم ہو کر بھی ان کے سامنے بالکل قیدی بنا ہوا تھا، ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں چوتھے امام کی، لیکن اس کے باوجود یزید کیا کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں رہیں۔ آپ دیکھ لیں کائنات کا جو ایک نظام ہے، کوئی حاکم قیدی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا فرمائش ہے؟ تو علی کی بیٹی اقتدار پیش کر رہی ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ خدا کے لیے کام کرے، اور جب خدا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، خدا کی راہ میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ خدا کہ جو ہر وقت ہمارا محافظ ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہے، تو امام حسین کا وہ جملہ یاد کریں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں کہا یا اللہ، حسین پر تمام مصیبتیں آسان ہیں اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے،
تو ہی تو شاہد دیکھ رہا ہے، ہے، تو ہی اللہ اکبر، منصف ہے، اللہ اکبر، تو اللہ ہی اکبر، تو ہمارے دیکھ رہا ہے اس بس۔ تمام مصائب کو دیکھ رہا ہے، تمام مظالم کے جو ظالم ہم ہائے، پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ہی دیکھ رہا ہے، ہاں اور حسین کے لیے آسان ہے کہ یہ تمام مصیبتوں کو تو دیکھ رہا ہے اور تو بہترین فیصلہ۔ آپ دیکھیں توحید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین میں کی ہے، رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی محرم کا چاند نکلتا ہے تو لوگ آپ نے کہا نا کالے لباس، ابھی میں ایک گمراہ شخص کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سبیل کو لگانا، نام کے نام پر پانی پلانا، یہ ناجائز کام، اکبر اس بے کمپیم چند نظر کو ہدایت دے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دیا جائے، کس اسلام کے اگر تم ماننے والے ہو کہ میں صحیح اس سے کو اسلام کو تم میں نے اس ابھی کو تک دوسری سمجھا طرف ہی سے نہیں کہوں ہے؟ گا، میں اس کو دوسری طرف سے کہوں گا، جی ہاں، یہ سب سمجھتا ہے، جی جی یہ سب سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ جب پیاسا پانی پیے گا تو وہ پوچھے گا کہ کس کے نام پہ پلایا اور کیوں پلایا، اور جب اس کو بتایا جائے گا کسی کو پیاسا رکھا تو پیاسا کیوں رکھا، پیاسا کس نے رکھا، اس کو کون لایا، اور یہ سلسلہ جا کے سقیفہ سے ملحق ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے، وہ چاہتا ہے سبیل پہ ہی نہ جائیے، نہ یہ جائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ اس کو پتا چلے گا کہ سقیفہ میں کیا ہوا، یہ جان ہی نہ جی لو۔ جی یہ سب جانتے ہیں، یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، سب جانتے ہیں، بے اس شک۔ کو یوں بھی تو تو دیکھ آج سکتے ہیں میں آپ۔ ایسے لوگوں سے کہ جو آج ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، میں ان سے سوال کروں گا اور دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ کیسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں کہ جو ایک چینل پہ بیٹھ کے، ایک پروگرام میں بیٹھ کے ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی کو پانی پلائیں گے امام حسین کے نام پر تو یہ ناجائز کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھیا رسول کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے تو تم بھی بدعت ہوئے۔ رسول کے زمانے میں یہ ایروپلین، یہ ہوائی جہاز نہیں تھا، اس سے تم حج کرنے جا رہے ہو تو یہ حج بھی تمہارا کیسا جائز قرار دیا جائے گا؟ تو تم اگر اسی کو پیمانہ بناتے ہو کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں ہے، جو چیز رہی وہ تمام کی تمام تر چیزیں بدعت ہو ہاں گئی، تو تو اونٹ پہ پھر تم اونٹ پہ اپنے اونٹ پہ وجود جاؤ پہ گے، کیا کہو گے، اپنے اجداد کے وجود پہ کیا کہو گے کہ وہ تمام کی تمام بدعتوں کے فصل سے نکل کر آئی ہیں، کہ جس کو بقول آغا بھائی کے کہ سقیفہ کے اس قینچی سے کاٹا جائے گا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ آج ہم اتحاد کا پیغام دیں، آج ہم اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں کے درمیان ہم صحیح میسج کنوے کریں کہ اسلام کیا پیغام دے رہا ہے ہمیں۔ آپ بیٹھ کر یزید معاذ اللہ، ابھی ایک ملعون یہ بیان کر رہا ہے کہ ہاں میں نے خواب میں خواب میں یزید آیا ہوا، لعنت اللہ کو ہاں خواب میں آیا ہوا، ہاں یزید لعنت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ خواب میں آ کے کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہ بشارت دی، اللہ یاد باللہ۔ آپ دیکھیں کیسا کیسا مذاق، کتنا بڑا مذاق ہے یہ آج نہیں کائنات نہیں، میں، آپ ہم دیکھیں ہم کہ دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان صاحب کو اسی کے ساتھ محشور کر دیں، وہ جہاں پر بھی ہے، وہ جس بس حال میں بھی ہے، بس اس ہم کو ایسے انہی کے لوگوں ساتھ محشور کر دے۔ ہمیں سید الشہداء کے ساتھ جانا ہے، ہمیں سید جی جی الشہداء کے جو ساتھ محشور بھی کرے، اس نے خواب میں سبیل کا جس کو دیکھا دشمن اسی ہے، کے ساتھ جائے۔ ہاں جو بھی سبیل حسین کا دشمن ہے، مجلس حسین کا دشمن ہے، عزائے سید الشہداء کا دشمن ہے، امام حسین کے پیغامات کا دشمن ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے احترام کا دشمن ہے، ان کے خطبات کے جو لہجے کی عکاسی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، اس کی جو انفرادیت ہے اس کا انکار کر رہا ہے، ہم بس نجف اشرف میں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں یا اللہ ان سب کو ان کے یزید کے ساتھ محشور فرما، اور ہم جو حشر امام اس کا ہے حسین وہی کا علیہ ہو۔ السلام کے ساتھ ہیں، امام حسین علیہ السلام، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بھی بات نہیں ہے، آقا بھائی بہت نہیں نہیں، پولائٹ لڑنے کی وے بات ہی میں نہیں ہم ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں اللہم کہ تم یزید کے معاشرنا ساتھ رہو محمد آل حسین، محمد، ہماری جی تو جی دعا ہے نا، اللہم معاشرنا تمہارا محمد آل محمد، بس ہاں خلاص۔ تم یزید کے ساتھ رہو، ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، تم آج شراب پی کر افطار کرو وہ جائز ہے، سبیل حسین پہ پانی پلانا یہ ناجائز ہے۔ آج دیکھیں انٹرنیٹ کا نہیں نہیں، وہ زمانہ ہے، نہیں یہ جو مثل یہودی کی ناجائز اولادیں ہیں کہ ان کا جو نہیں، اسلامی باہر نہیں، چولہا ہم غیر ان کے غیر چہرے پہ تھا، غیر وہ مسلم، سب کی ہم غیر، سب چیزیں ہاں نہیں واضح نہیں، ہو وہ رہی ہیں۔ اگر یہ سب سے زیادہ اصل دشمن یہی ہے۔ بہرحال ہم آپ نے جس قوم کا نام لیا، ہم ان کے اوپر بھی کبھی نام لے کر جو ہے وہ حملہ نہیں کرتے، کیونکہ چاہے وہ عیسائیوں کے محلوں سے قافلہ گزرا ہو، یہودیوں کے محلے سے قافلہ گزرا ہو، کہیں سے اہل بیت پر ظلم نہیں ہوا، یہ تاریخ شاہد ہے۔
बल्कि चादरें फेंकी गई। एक जगह जहाँ ईसाइयों के मोहल्ले से गुजारा गया, उनको भी यही कहा गया था कि बागी जा रहे हैं, मगर जब उन्होंने देखा कि सरों पे रिदाएं नहीं है तो उनकी औरतों ने चादरें उछाली। तो हम इस मामले पर जो है वो पूरे जो है वो उसके साथ बात करेंगे। हम यजीदियत को और जालिमीन को कंडेम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सबसे ही क्यों ना बरामद हो रहा, हम इसकी कोई परवाह नहीं, बेशक। कोई परवाह नहीं। जो जालिम है वो जालिम है, और जो मजलूम है वो मजलूम। बिस्मिल्लाह। तो इसमें बेशक हमें शहजादी की सीरत से दर्ज क्या मिलता है? 4 मिनट है हमारे पास। शहज़ादी की सीरत से अगर हम इस वक़्त दर्स लेना चाहें तो खुतबा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का फ़क़त एक मतन मैं पढ़ना चाहता हूँ, चूँकि नजफ़ अशरफ में अभी नमाज़ मग़रिब का टाइम हो रहा है। आप जब यज़ीद के दरबार में आए, तो अली के लहजे में अली की बेटी गुफ्तगू का आगाज़ करती है, खुतबे का आगाज़ करती है और आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला जद्दी सय्यदिल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आप देखिए ज़ुल्म का इनकार हुआ, ज़ालिमों के रुख़सार पे तमाचे उस अल्लाह के नाम से कि जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर हमद, तमाम तर सना उस खुदावंद करीम के नाम के जो आलमीन का पालने वाला है। और यज़ीद की औक़ात शहज़ादी ने खुतबे के आगाज़ में ही बयान किया, क्या कहा? वस्सलातु अला जद्दी सय्यदुल मुरसलीन। दुरूद व सलाम हो मेरे जद रसूल मेरे इस्लाम जल पर, पर। के जो हाँ, तमाम नबियों के सरदार हैं। अब यजीद का चेहरा सामने आया। अल्लाहु अकबर! यजीद तू तो कह रहा था ये बागी कबीला है। तूने तो ये ऐलान करा दिया था कि ये दुश्मन इस्लाम का गिरोह है, और ये तो ऐलान कर रही है बीबी कि वस्सलातु अला जद्दी सय्यदुल मुरसलीन। दुरूद व सलाम हो सही। उन हाँ, पर कि जो मेरे जद हैं, मेरे जद कौन? के जो रसूल है, कि जो तमाम नबियों के सरदार। तू कह रहा था कि ये मुसलमान नहीं है, और ये तो कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप देखें कि किस तरह शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मीरास हुसैन को, हुसैनियत के परचम को और अलम को अपने हाथों में उठाकर रहती दुनिया सुभान तक अल्लाह। हमें और आपको एक दर्स दिया है कि बस अपने आप को खुदा से करीब कर लो। अगर तुम खुदा के हो गए, तो फिर तुम्हारी सारी दुनिया दुश्मन और मुखालिफ हो जाए, तुम्हारा कोई कुछ परवाह नहीं बिगाड़ सकता। दरबार उस यज़ीद का था, दरबारी यज़ीद के थे, तलवार यज़ीद के पास, तमाम तर नहीं, बात। हुकूमतें उसकी थीं, दस्तरखान उसके यहाँ बिछाया जा रहा था। इधर भूख का आलम था, तशनगी का आलम था, इधर लोग कैदी बने हुए थे, एक रस्सी में 18 गले बंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर! अल्लाह हाय, की लानत हो हाय, दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, बीबी सकीना के दुश्मनों पर अल्लाह की लानत हो। एक रस्सी हाय। में 18 गले बंधे हुए थे। मैं बारगाह अमीर मोमिनीन में पुरसा पेश करूँगा और मौला से दुआ करूँगा, मौला अहले बैत टीवी के इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के साथ उन सबको अपने लाल हुसैन के रोज़े की हाय, ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे वालिद हाय, साहब अलील हैं, उन्हें अल्लाह की बारगाह में आपके वसीले से हम दुआ करते हैं कि उन्हें शिफ़ाए कामिल इलाही, वो आजिल अता हो। तो हम इलाही। और आप देखें कि किस तरह शहज़ादी ज़ैनब ने उस मुसीबत के माहौल में भी विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इक़्तिदार और सल्लल्लाहु अलैहि हुकूमत को वसल्लम। पेश किया। वस्सलातु अला जद्दी सय्यदुल मुरसलीन, कि मेरा सलाम और सलीम। दुरूद व सलाम हो उस रसूल पर कि जो मेरे जद है। यज़ीद तेरे जद कौन है तू ज़रा बता। मैं कुरान की तिलावत का मेरे घर कुरान नाज़िल हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो आपने एक इंशाअल्लाह, सिस्टम बनाया है, उसकी तशरीह की जाएगी खुतबे के हवाले से। तो ज़ैनब कुबरा इंशाअल्लाह। सलाम अलैहा की जज़ाकल्लाह। ज़िंदगी से दर्स हम सलवातुल्लाह अज़ादारों को अलैहि। कि अपने को खुदा का बना लो, खुदा तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो सुभान कि अल्लाह। ज़िंदगी अच्छे और जज़ाकल्लाह। चैन और सुकून से गुज़रे, तो अपने को अली की मोहब्बत से सरशार कर लो। फ़ातिमा ज़हरा बेशक। सलामुल्लाह अलैहा के दर के गुलाम और कनीज़ बन सलवातुल्लाह। जाओ, और इनके दुश्मनों से बरात करो, नफ़रत करो, और ये ऐलान करो कि हम तमाम तर उन लोगों के गुलाम हैं कि जो अहले बैत के दर के गुलाम हैं। और तमाम तर उन लोगों बेशक। के लिए हम मिस्ल तलवार बन जाएँगे कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीन व फ़ातिमत वल हसन वल हुसैन व साहिब ज़मान सलीम। अदरिकनी वला तुहलिकनी। या अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम इलाही, की खिदमत और नुसरत करने की तौफ़ीक करामत फरमा। इलाही। जितने लोग अहले बैत टीवी के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब की तमाम तर दुआओं को कबूल फरमा। जो बीमार उन्हें सेहत इलाही। कामिला व आजिला इनायत फरमा। अहले बैत टीवी के तमाम अरकान को बेहतरीन तौफ़ीक अता फरमा कि इससे बेहतर अंदाज में करबला और असर हाज़िर के उन्वान से बेहतरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। जज़ाकुमुल्लाह।
جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف شرف عراق سے ہمارے ساتھ رہے کربلا اور سر حاضر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات کا سلسلہ مسلسل روز ہی جاری و ساری ہے۔ کل بھی کوشش کریں گے کہ جو شہزادی کی خطبات ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی تفسیر اور ان تمام واقعات کو جو زمینی حقائق پہ اس وقت جو کچھ تاریخ میں لکھا وہ کم از کم آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ اس وقت ہمارے پروگرام